اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، پھر جن لوگوں کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہی فلہ ما سلف، پھر وہ رک گئے تو جو پہلے سے سود کا لین دین ہوا ہے وہ انہی کا ہے۔ حرمت نازل جب ہوئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، نصیحت آ گئی۔ اس سے پہلے جو لین دین ہوا ہے اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد کا لین دین یہ جائز نہیں ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور ان کا اندرونی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جب انہوں نے توبہ کر لی تو ہمیں ان کی توبہ تسلیم کر لینی چاہیے۔ جب اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے، اللہ راضی ہو گئے ہیں، تو پھر ہمیں بھی کوئی اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں توبہ کرنے والوں کے ساتھ جو پہلے برائی میں لگے رہے اب اچھائی کی طرف آ گئے ہیں کہ پہلے تو ایسے تھے اب ایسے ہو گئے، پہلے ایسے تھے اب ایسے ہو گئے، اور بہت سارے جملے ہمارے ہاں ماحول میں رائج ہیں، وہ جو 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ غیر شرعی جملے ہیں۔ دیکھا ہوا ہے ہم نے، ساری زندگی کیا کرتے رہے، یہ غیر شرعی جملے ہیں۔ جس وقت بھی اللہ کے حضور انسان جھک جاتا ہے، اللہ سابقہ سارے گناہ اس کے مٹا دیتے ہیں۔ جب اللہ نے مٹا دیے، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ کا رسول اس سے راضی ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ بن گیا ہے، تو پھر ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے اور بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بدگمانی بڑا قبیح جرم ہے جو ہماری زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہے، اور انسان جب کسی کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر ہر بات کی کڑی اسی سے ملتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے بس اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اندرونی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانے بندہ جانے۔ بس جب توبہ کر لی ہے تو اللہ نے قبول کر لی ہے تو ہمیں بھی قبول کر لینی چاہیے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو لوگ ہدایت آنے کے بعد دوبارہ یہی کام کرتے ہیں تو اصل میں یہ لوگ ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ویسے تو کوئی بھی گناہ گار مسلمان جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن سود کی اصل پیچھے گزر چکی ہے کہ لوگ صرف سود کو گناہ سمجھ کر نہیں استعمال کرتے، بلکہ اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حرام صریح چیز کو حلال کہنا یہ کفر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان رہتے نہیں ہیں۔ تو جب مسلمان نہیں رہے تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے تو اس کو حرام ہی سمجھنا چاہیے۔ تو جو لوگ سود کھاتے پیتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ حرام کام کرتے ہیں بلکہ اس کو حلال کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جو سراسر نقصان دہ ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے تقابلی جائزہ پیش فرمایا ہے کہ سود سے ہمیں نظر آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کم ہو رہا ہے، اور اسی طرح صدقات زکوٰۃ وغیرہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی بھی موجود ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہاں کم زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس پر مفسرین نے کافی کچھ لکھا ہے۔
ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برکت کم ہو جاتی ہے، اور صدقے سے مال بڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ تو برکت کم یا زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال اصل میں بذاتی ہی تو مقصود نہیں ہوتا، نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، روپے ہے، وہ بذات خود انسان کی بھوک نہیں مٹا سکتے، نہ انسان کو سردی سے بچا سکتا ہے، نہ انسان کو گرمی سے بچا سکتا ہے۔ ان سے ہم سامان خریدتے ہیں، اس سامان سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ پھر ایک تو برکت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے مال سے انسان کی زیادہ ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں، برکت ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور بسا اوقات زیادہ مال سے بھی انسان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور وہ عجیب و غریب جگہوں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ مال کے کم زیادہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ مال زیادہ ہونے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان کو راحت زیادہ حاصل ہو، عزت زیادہ حاصل ہو، اور مال کے کم ہونے سے دونوں چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ تو سود کا پیسہ اگر انسان اکٹھا کر لے تو اس سے اسباب راحت تو خرید سکتا ہے، اس لیے کہ راحت کے سامان، راحت کے اسباب یہ فیکٹریوں میں بنتے ہیں، بازاروں میں بکتے ہیں، تو انسان جہاں بھی چاہے وہاں سے بہت سارا مال خرید سکتا ہے، بیڈ خرید سکتا ہے، اے سی خرید سکتا ہے، گرمی سردی کے سامان، ضرورت کے سامان، گھر کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن راحت بذات خود نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے، نہ کسی بازار میں بکتی ہے، یہ براہ راست اللہ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ ایک اندر سے پھوٹنے والی چیز ہے۔ تو جو صدقہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسباب راحت کم ہونے کے باوجود راحت وافر مقدار میں عطا فرما دیتے ہیں، اور سود کا کام کرنے والے ان کے پاس اسباب راحت زیادہ ہونے کے باوجود راحت سے ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیند ہی کا مسئلہ لے لیں، تقریباً آج سے 55-60 سال پہلے کا تجزیہ نظروں سے گزرا کہ امریکہ جیسے متمدن اور مالدار ملک میں اس وقت 75% یعنی 100 میں سے 75 آدمی بغیر نیند کی گولیاں، ادویات اور نشہ کھائے بغیر سو نہیں سکتے۔ اور جب آج سے 55-60 سال پہلے کا یہ تجزیہ ہے تو اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ اور پھر اکثر و بیشتر یہ ادویات بھی جواب دے جاتی ہیں، اور ان ادویات کے استعمال کے باوجود نیند نہیں آتی۔ جبکہ ہماری جماعتیں باہر ممالک میں جاتی ہیں، تبلیغی جماعتیں، اور ایسی کارگزاری کوئی ایک نہیں ہے، ہزارہا کارگزاریاں ہیں۔ ہمارے ہاں جب جماعتیں باہر جاتی ہیں تو ان کو جو ہدایات دی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس وقت تمہیں کوئی بھی فرصت ملے تو تم حلقہ لگا کر تعلیم شروع کر دیا کرو۔ ایک صاحب کتاب پڑھتے ہیں، باقی اس کے پاس بیٹھ کر کتاب سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ تعلیم ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ باقی سارے سوئے پڑے ہیں، اور گہری نیند کی وادیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ان کو آس پاس کا کچھ پتہ نہیں۔ تو وہاں پر بھی تعلیم کروانے والے صاحب بس جاگ رہے ہیں، باقی سارے سوئے ہوئے ہیں۔ اور ایسی کیفیت کو دیکھ کر یورپ والے حیران رہ جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ تم کون سا نشہ کرتے ہو، کون سی ادویات کھاتے ہو نیند کے لیے، ہمیں بھی بتاؤ۔ اور اس کیفیت کو دیکھ کر وہ شخص متاثر ہو سکتا ہے کہ جو واقعی چند دنوں سے جاگ رہا ہو اور اس کو نیند نہ آ رہی ہو، جو مزے سے روز سوتا ہے اس کو اس کیفیت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ تم کیا استعمال کرتے ہو؟ یہ کہتے تھے کہ ہم وہ روحانی نشہ استعمال کرتے ہیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تم بھی چند منٹ بیٹھ کر دیکھ لو۔ چنانچہ وہ جب چند منٹ وہاں بیٹھتے تھے تو پھر ان کو بھی اسی طرح کی کیفیت کا سامنا ہوتا تھا۔
تو کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ محض ان کے سونے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے کہ راحت کا دین تو یہ ہے۔ تو راحت ایک ایسی چیز ہے، انسان راحت کے سامان بازاروں سے خرید سکتا ہے، مال بڑھا لیا سود سے، بظاہر اس کی برکت ختم ہو گئی، یعنی اب راحت کے سامان تو وہ خرید سکتے ہیں، لیکن راحت انسان حاصل نہیں کر سکتا چاہے کچھ بھی ہو۔ راحت اللہ نے حلال، طیب اور پاکیزہ مال کے اندر ہی رکھی ہے۔ اور ایسے کئی سارے واقعات ذہن میں گردش کر رہے ہیں کہ جن سے اندازہ ہو کہ واقعی حلال طیب میں کیا راحت ہے۔ تو بہرحال سود کے حوالے سے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اس سے مال کم ہوتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برکت کم یا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکتوں والا حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔